تیموتھاؤس ایک یونانی نام ہے جس کا مطلب ہے خدا کی عزت کرنے والا۔ تیموتھاؤس کا مقدس پالوس سے رابطہ اس وقت ہوا جب مقدس پالوس برناباس کے ساتھ لسترا میں انجیل کا پیغام لائے۔ لسترا میں مقدس پالوس نے روح القدس کی قدرت سے ایک پیدائشی معذور شخص کو شفا بخشی اور بہت سارے لوگ انجیل پر ایمان لائے اور مسیحی ہو گئے۔ انہی لوگوں میں شاید تیموتھاؤس کی نانی اور ماں بھی شامل تھے۔ کئی سال بعد جب مقدس پالوس اور سیلاس لسترا میں پہنچے تو آپ کلیسیا کے ایک سرگرم رکن بن چکے تھے۔ بعد میں تیموتھاؤس الہی محبت میں پالوس رسول کے ہم سفر اور نمائندہ رہے۔ آپ کے والد یونانی اور آپ کی والدہ ان کا یہودی تھیں۔ آپ فطرتاً ایک شرمیلے انسان تھے، لیکن آپ کے کردار میں ہر دل عزیزی اور وفاداری رچی بسی تھی۔ مقدس پالوس رسول آپ کو بہت پیار کرتے تھے اور آپ کی شخصیت کے مداح تھے۔ جب آپ مقدس پالوس کو ملے تو وہ نہایت بزرگ شخص تھے، لیکن آپ کو نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ کی قدر کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ مقدس پالوس نے آپ کو کئی کلیسیوں میں بھیجا تاکہ ان کلیسیاؤں کی ایمانی طرز زندگی کو جانچا جائے۔ آپ نے بچپن ہی سے عہد عتیق کے پاک نوشتوں کی تعلیم پائی تھی، اس لیے جب پالوس نے آپ کی نانی لوئس اور ماں انکا کو بتایا کہ یسوع مسیح تمام عہد عتیق کی پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے تو وہ ایمان لے آئے۔ پالوس رسول نے اپنے پہلے بشارتی سفر کے دوران آنے والی تمام مشکلات اور اعزاز ثانی کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر آگاہ کیا تھا، تو بھی آپ نے اگلے سفروں سے منہ نہ موڑا۔ آپ کو اکثر معدے کی بیماری رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے انجیلی بشارت کا یہ سفر متاثر ہونے نہیں دیا۔ اسی لگن نے آپ کو ایک سرگرم مبشر بنا دیا، حتیٰ کہ آپ نے اپنی خدمت کا زیادہ وقت تبلیغ اور کلیسیا کی خبرگیری میں گزارا۔ کرنتس میں کلیسیا کی تعمیر آپ کی خدمت کا اہم حصہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب نیرو روم کا بادشاہ بنا تو مقدس پالوس نے آپ کو افسس کا بشپ مقرر کر دیا۔ ابھی آپ افسس میں ہی تھے کہ مقدس پالوس نے آپ کو خطوط لکھے۔ یہ خطوط آج بھی کلام مقدس میں پڑھے جاتے ہیں اور تیموتھاؤس کے نام سے ہی منسوب ہیں۔ ان خطوط کو پاسبانی خطوط کہا جاتا ہے، اور یہ بھی جانچا جاتا ہے کہ آپ مقدس پالوس کی معرفت لکھے گئے زیادہ تر خطوط میں ان کے ساتھ موجود تھے۔ مقدس تیموتھاؤس بھی انجیلی خاطر جیل میں قید رہے اور بعد میں رہا کر دیے گئے۔ سن 97 عیسوی میں ایک جلوس کو روکنے پر بت پرستوں نے آپ کو گھیر لیا اور ہجوم نے مار مار کر زخمی کر دیا، اور آخر کار آپ کو سنگسار کر دیا گیا۔ آپ نے 80 سال کی عمر میں ایمان کی اچھی کشتی لڑتے لڑتے شہادت حاصل کی۔ 4 صدی عیسوی میں آپ کی ہڈیوں کو افسس سے قسطنطینیہ منتقل کیا گیا اور چرچ آف ہولی اپوسل میں رکھا گیا۔ یہ چرچ مقدس لوکا اور مقدس اندریاس کے مقبروں کے قریب موجود ہے۔ صلیبی جنگوں کے دوران ان ہڈیوں اور باقیات کو سن 1239 میں اٹلی لے جایا گیا اور ترمولی کیتھیڈرل میں دفن کیا گیا، جن کو سن 1945 عیسوی میں دوبارہ دریافت کر لیا گیا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں آپ نے اپنے روحانی استاد پالوس کی اس بات کو یاد رکھا۔ اسی سبب سے میں تیری ہدایت کرتا ہوں کہ تو خدا کے اس فضل کو مشتعل کر جو میرے ہاتھ رکھنے سے تجھے حاصل ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ پس ہمارے خداوند کی گواہی دینے اور مجھ سے جو اس کا قیدی ہوں شرمندہ نہ ہو، بلکہ انجیل کے لیے دکھ سہنے میں شریک ہو، اس خدا کی قدرت کے موافق جس نے ہمیں بچایا اور پاک بلاوے سے بلایا۔ آمین۔